السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں اتوار کی رات اور مارچ کی 22 تاریخ، جبکہ پاکستان میں پیر کی صبح اور مارچ کی 23 تاریخ ہے۔ ناظرین، کل سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو مشرق وسطی میں اس وقت جنگ جاری ہے، جو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جارحیت ہے، وہ ایک بہت زیادہ خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ یعنی دونوں جانب سے ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر تو حملے کیے گئے، اور اس کے بعد پھر کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک الٹیمیٹم دیا۔ ان کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ آپ نے اگر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یا ابنائے ہرمز ہے، اگر اس کو آپ نے نہیں کھولا 48 گھنٹوں میں، تو پھر ہم آپ کا جو الیکٹرک گریڈ ہے، جو آپ کا بجلی کا نظام ہے، ہم اس کو نشانہ بنائیں گے اور اس کو ہم تباہ کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ایران نے اس سے بھی بڑا اور خوفناک جواب دیا، اور ایران نے وارننگ دی کہ اگر آپ نے ہمارے انفراسٹرکچر پر یعنی پاور گریڈ پر حملہ کیا، تو ہم جو مشرق وسطیٰ میں یعنی جو گلف کنٹریز ہیں، جتنے بھی یہ ممالک ہیں، یہاں کے جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان پر حملہ کریں گے۔ یہاں پر جتنے بھی جو ٹیکنالوجی کے ہبز ہیں، ان پر حملہ کریں گے، اور یہاں پر جو باقی پاور کا انفراسٹرکچر اور جو تیل کا انفراسٹرکچر ہے، اس پر حملہ کریں گے۔ اور یوں یہ جنگ اب اس طرف جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گریڈ پر حملہ کریں گے، ہم آپ کے گریڈ پر حملہ کریں گے، ہم آپ کے پانی کے انفراسٹرکچر پر بھی حملہ کریں گے، اور آپ کے جو جو ٹیکنالوجی کے ہبز ہیں ان پر بھی حملہ کریں گے۔ یاد رکھیے کہ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے امریکی کمپنیوں کے ہیں۔ تو اس لیے جب ایران کہتا ہے کہ ہم یہاں پر موجود جو آپ کے ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہیں یا ہبز ہیں ان پر حملہ کریں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے اکثریت امریکی انسٹالیشنز آپ انہیں سمجھیں، کیونکہ امریکی انویسٹرز نے وہاں پر پیسہ لگایا ہوا ہے، یا عرب انویسٹرز نے امریکی کمپنیوں میں پیسہ لگایا ہوا ہے۔ اور یوں اب یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ میری رائے میں یہ جنگ اب ایک انتہائی تباہ کن بند گلی میں جا چکی ہے، جہاں پر کہ دونوں جانب سے اب ایک ایسی روش اختیار کی جا رہی ہے، یعنی میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن والی ڈاکٹرائن جو ہے وہ تقریباً دونوں جانب سے انووک کی جا چکی ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر بڑھ رہا ہے، کیونکہ امریکہ بھر میں آج جو نیشنل ایوریج تھی تیل کے اور یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی، تو تقریباً $4 کے قریب تھی، جبکہ ڈیزل کی کئی جگہوں پر قیمت تقریباً 5.5 سے $6 فی گیلن تھی۔ یہ نیو یارک کی بات کر رہا ہوں۔ کیلیفورنیا میں اس وقت کئی جگہوں پر جو پیٹرول یا گیس کی قیمت ہے، وہ تو $7-8 فی گیلن ہے، جبکہ ڈیزل کی تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو گویا امریکہ میں عام امریکی کی جیب پر اس جنگ کا اثر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ ہر قسم کے یعنی ان پہ کافی زیادہ پریشر بڑھا رہے ہیں، اور اسرائیل بھی پریشر بڑھا رہا ہے۔ لیکن اس پریشر کا ایران پر کوئی زیادہ واضح طور پر اثر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایران کی جانب سے جو اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر اسپیشلی، وہ اب ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو فضائی دفاعی نظام ہے، یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ یعنی آپ اگر ان کے جتنے بھی حالیہ دنوں میں اور بلکہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران جو حملے ایران کی جانب سے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی جانب سے انٹرسپٹرز بہت ہی کم چلائے جا رہے ہیں، کیونکہ شاید ان کے پاس کم ہیں۔ اور پھر اب کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جو ایرانی ڈرونز جو ہیں، یہ شہید ڈرونز اور دوسرے جو سلو موونگ ٹارگیٹس ہیں بیسیکلی، ان کو اب ہیلی کاپٹرز کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا، اور آج میں کچھ اور ممالک میں بھی ایسی ہی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جہاں پر کہ شہید ڈرون کو وہ ہیلی کاپٹر سے نشانہ بنا رہے تھے، کیونکہ ان کے ایئر ڈیفenس سسٹمز میرا خیال ہے کہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، ان کے پاس جتنے بھی ذخائر تھے وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، یا ان میں کافی کمی آ چکی ہے۔ اور جو تھرڈ امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملے ہو چکے ہیں، یعنی ایران کی جانب سے ڈیمونا، جو کہ اسرائیل کا جہاں پر کہ ایٹمی اسلحہ پڑا ہوا ہے کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کا بہت بڑا ریسرچ سینٹر بھی ہے، اس پر ایران نے کامیابی سے حملہ کیا، جس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج جو وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو ہیں، وہ خود وہاں پہنچے، اور وہاں پر پھر انہوں نے کافی گرما گرم بیانات بھی دیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو اس حملے سے بہت بڑا جھٹکا ملا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے اسرائیل اور امریکہ نے بشیر اور نتینز جو ایران کے ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایران نے جو اسرائیلی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا۔ تو وہاں تک تو بات پہنچ چکی تھی، یعنی جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے میری رائے میں وہ کراس ہو چکی ہے، کیونکہ دونوں جگہوں پر ایٹمی تابکاری موجود ہے۔ یعنی یہ خدشہ ہے کہ یہاں پر ایٹمی تابکاری موجود ہے،
اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ جو میزائل تھے، چاہے وہ ایرانی تھے یا اسرائیلی یا امریکی تھے، اگر وہ ان جگہوں کو ہٹ کرتے کہ جہاں پر ایٹمی تابکاری موجود تھی اور اس کا اخراج ہو جاتا، تو یہاں پر ایک بہت بڑا ریجنل کرائسس بنتا۔ یہ ایران کا کرائسس نہیں تھا، یہ اس پورے ریجن کا کرائسس تھا۔ تو لہذا یہاں پر معاملات بہت زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ یا پاور ریئیکٹر یا ایسی جگہ جہاں پر کہ نیوکلیائی مواد یا ایٹمی مواد پڑا ہوا ہے، اگر وہاں سے کسی بھی قسم کا اخراج ہوتا ہے، چاہے وہ پانی میں ہوتا ہے یا ہوا میں ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز ہاریفک ہیں۔ تو ایک تو یہ خوف ہے۔ لیکن اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دیے جانے والے الٹیمیٹم کے ختم ہونے میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹے رہ گئے، تقریباً 12 گھنٹے آپ کہہ لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جو پاور گریڈ ہے، یعنی جو ان کا جو بجلی کا نظام ہے، اس کو واقعی نشانہ بناتے ہیں۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو نشانہ بناتے ہیں تو میرے خیال میں ایران نے جس طریقے سے وارننگ دی ہے، یعنی ایران کے تو پاور گریڈ کو جب نقصان پہنچے گا تو پہنچے گا، ظاہر ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے اس سے بڑے زیادہ مسائل جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں، باقی مڈل ایسٹ میں پیدا ہوں گے۔ کیونکہ اگر ایران ان ممالک کے، خلیجی ممالک کے ڈی سیلینیشن پلانٹس، ان کے پاور گریڈ اور ان کی جو باقی انفراسٹرکچر ہے، جس میں کہ مختلف ڈیٹا سینٹرز وغیرہ بھی شامل ہیں، اگر ان کو نشانہ بناتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہاں پر ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوگا۔ میں آپ کو کچھ نمبرز پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا زیادہ خوفناک وارننگ ہے اور اس سے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ ڈی سیلینیشن پلانٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ وہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے پانی کا، جو کہ بنیادی طور پر سمندری کھارا پانی کو میٹھا پانی میں تبدیل کرتا ہے۔ ریورس آسموسس ایک جو ہے ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے اس کو جو ہے میٹھا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پانی پر، یعنی ان ڈی سیلینیشن پلانٹس پر۔ سعودی عرب اپنی پانی کی جو ٹوٹل ضروریات ہیں اس کا 70% وہ ڈرنکنگ واٹر جو ان کی ہے، پینے کا پانی جو ہے، وہ 70% پینے کا پانی وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس سے حاصل کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات ڈپینڈنگ آن ریجنس، کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہے، کچھ علاقوں میں تھوڑا کم ہے۔ مثلا دبئی کا جو ہے تقریباً 90% پانی جو ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں مختلف ویری کرتا ہے۔ تو 42 to 90% متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں میں جو ڈپینڈنسی ہے ڈی سیلینیشن پلانٹس پر، وہ اتنی زیادہ ہے۔ جبکہ کویت میں جو جتنا بھی پینے کا پانی اویلیبل ہے اس کا 90% ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے۔ اومان کا 86% پانی ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے آتا ہے۔ قطر کا 90 سے 99% پانی ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے آتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ امریکہ کی سب سے بڑی جو بیس ہے وہ بھی قطر میں ہے۔ اگر یہاں پر ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نقصان پہنچتا ہے اس پورے خطے میں، تو یہاں پر ہوگا کیا؟ میں ایک سینیریو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے یہ معاملات وہاں تک پہنچتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ تباہی کی بند گلی ہے جو کہ irreversible ہوگی، اس میں کئی سال لگیں گے اس خطے کو دوبارہ ٹھیک ہونے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر یہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو ریاض اور دبئی یہ وہ شہر ہیں جو کہ مکمل طور پر ڈیسیلینیشن پلانٹ پر چلتے ہیں، دبئی اور ریاض۔ تو اگر یہاں پر ان کے پلانٹس کو نقصان پہنچتا ہے تو یہاں پر پانی کی مقدار بہت جلد ختم ہو جائے گی، یعنی ان کے پاس جتنی سٹوریج میں پانی ہے، 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، اس کے بعد یہاں پر زندگی تقریباً ناممکن ہو جائے گی۔ لوگوں کو ماس ایکسڈس کرنا پڑے گا، نقل مکانی کرنی پڑے گی، یہ علاقے چھوڑنے پڑیں گے۔ اسی طرح آئل ریفائننگ کے لیے بھی جو ریفائنریز ہیں اس میں بھی بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ایران نے ان ممالک کا پاور انفراسٹرکچر، یعنی ان کا جو بجلی کا نظام ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا، تو ڈی سیلینیشن پلانٹس چلتے ہی بجلی سے ہیں، جو ریفائنریز ہیں وہ بھی بجلی سے چلتی ہیں، تو گویا ڈیٹا سینٹرز بھی بجلی سے چلتے ہیں۔ تو اگر ایران نے ان کو نشانہ بنایا تو یہ سب کچھ ٹھپ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر زندگی بالکل منجمد ہو جائے گی، کیونکہ یہ صحرا ہیں، یہاں پر جو بھی کچھ بنایا گیا ہے وہ آرٹیفیشل ہے، یہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن الیکٹریسٹی ہے، یعنی اس کے جو استعمال ہے تمام کا تمام، یہاں پر زندگی ممکن ہی صرف بجلی اور پانی سے ہے۔ اگر یہ دو چیزیں یہاں پر نہ ہوں تو یہاں پر زندگی ناممکن ہے۔ کاروبار تو دور کی بات ہے، یہاں پر جو ٹورسٹ آئیں گے وہ چھوڑ دیں، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور ساتھ پھر یہاں پر جو لوگ یعنی ایک انسانی المیہ، یہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ خوراک کی کمی ہوگی۔ جب آپ نے ہرمز بند ہوگی، 90% خوراک اسی راستے سے جاتی ہے۔ اس وقت تو چلیں بائی ایئر، بائی روڈ، سعودی عرب کے راستے، عمان کے راستے کافی کچھ جا رہا ہے، تو ان کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن کب تک چلیں گے؟ اگر اس انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے، یا اگر یہ روش چل پڑی کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے پاور انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرتے ہیں اور ایران اس کے جواب میں وہی کچھ کرتا ہے جو وہ وارننگ دے رہا ہے،
تو اس سے تو یہاں پر ایک اتنا بڑا انسانی المیہ پیدا ہوگا کہ جس سے یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہ ان ملکوں کے جو باشندے ہیں، ان کو دوسرے ممالک میں ریفیوجی کی زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ یہاں پر زندگی ناممکن ہوگی۔ یہاں پر گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے، یہاں پر جتنی بلڈنگز بنائی گئی ہیں سب کچھ اے سی ڈریون ہے، یعنی اگر ایئر کنڈیشننگ نہ ہو وہاں پر زندگی ناممکن ہے۔ اب گرمی بھی شروع ہونے والی ہے۔ اگر انفراسٹرکچر کو اس وقت نقصان پہنچا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس خطے کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی، اس خطے کی اکانومی کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی۔ ایران کی اکانومی تو پہلے سے بہت زیادہ تباہ حال ہے، ان کو تو پہلے سے بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن اس خطے کے باقی ممالک جو ہیں وہ اپنی تیل پیدا کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیں گے۔ وہاں پر زندگی کو قائم رکھنے کی صلاحیت بہت کم ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی، اور وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ اس پورے انفراسٹرکچر کو دوبارہ ری بلڈ کرنے میں کئی سال لگیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ قطر میں شیل کمپنی کا ایک لکوڈ ٹو نیچرل گیس ٹو لکوڈ گیس کا ایک پلانٹ ہے، جو کہتے ہیں دنیا کا جدید ترین پلانٹ ہے، وہ ایران نے ہٹ کیا ہے، اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ وہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی $500 ملین کا شیل کمپنی کو اس سے نقصان ہوا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی آئل کی کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے یہ تو انہی آئل کمپنیز نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور ان کو اس میں نقصان ہو رہا ہے، جو گورنمنٹس ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ جنگ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اب یہ عالمی اقتصادی جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی ریمیفیکیشنز اور امپلیکیشنز اس خطے سے باہر جائیں گی، کیونکہ اگر یہاں سے تیل کی ترسیل نہیں ہوگی، گیس کی ترسیل اس وقت بند ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کویت بھی بہت بڑا گیس کا سپلائر ہے، اگر یہاں سے سب کچھ بند ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ عالمی سطح پر جو عالمی معیشت ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اس میں امریکہ کی معیشت بھی شامل ہے، اس کو بھی بہت زیادہ دھچکا لگے گا، اور اس جنگ میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں جیت پائے گا۔ اور اگر آپ اوور آل دیکھیں تو چونکہ جن ممالک نے جنگ شروع کی تھی وہ تو فتح کے لیے نکلے تھے، تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ ہار چکے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہدف بھی حاصل نہیں کر پائے، اپنی اکانومی کو بھی نقصان پہنچایا، اپنے جو ان کے دوست ممالک ہیں اس خطے کے گلف ممالک، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور حاصل کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ بند ہے۔ آج بھی امریکہ کے اخبارات میں ہیڈ لائنز میں ہے کہ جناب مزید فوج بھیجی جا رہی ہے، اب 2,000 میرینز اور بھیجے گئے ہیں، اور بھی کچھ شاید بھیجے جائیں، لیکن کیا 2,000 یا 5,000 یا 10,000 سے اسٹریٹ آف ہارموز کھل پائے گی؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ اب وار آف ایٹریشن بن چکی ہے، یعنی یہ ایک لمبی جنگ بن چکی ہے، اور یہ کسی بھی جو جار قوت ہوتی ہے اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتی ہے، جب ایک جنگ پھیلنے لگے، اور جب ایک جنگ کی جو ٹائم ہے وہ مزید بڑھنے لگے، یعنی ختم نہ ہو، تو لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اب امریکی مطبوعات میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے اب اس بات پر کام شروع ہو چکا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، کہ ایسی کون سی شرائط رکھی جائیں کہ جن کے ذریعے ایران کے ساتھ اب کوئی تصفیہ کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ تصفیہ ہو، امریکہ چاہتا ہے۔ امریکہ نے اب تک جو آج ایکسیوز ایک بہت بڑا یہاں پر وہ ہے، یعنی ویب سائٹ ہے، ان کی ایک خبر ہے، ایکسکلوسیو خبر ہے، اکثر ان کی خبریں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایک 6 پوائنٹ پروپوزل سامنے آئی ہے، جس میں کہ ایران سے ڈیمانڈ کیا جائے گا کہ آپ اپنے میزائل پروگرام کو 5 سال تک منجمد کر دیں، آپ اپنی انریچمنٹ کو کمپلیٹلی بند کر دیں اور اس کو زیرو پر لے آئیں، آپ تقریباً جتنے بھی آپ کے ڈیمیج ریئیکٹرز ہیں، جس طرح نیتنز کا ہو گیا یا اصفہان کا ہو گیا، فردو کا ہو گیا، ان کو آپ مکمل طور پر بند کر دیں، الاؤ کریں کہ انٹرنیشنل اوور سائٹ، آپ کے جو سینٹریفیوجز اور نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کی انٹرنیشنل اوور سائٹ ہو، یعنی وہاں پر انسپیکٹرز وغیرہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ ان میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایکسیپٹ انٹرنیشنل آرمز کنٹرول لمٹس، کہ انٹرنیشنل آرمز کنٹرول کی جو حدیں ہیں ان کو مانا جائے۔ وہ حد ہے کیا؟ وہ حد یہ ہے کہ ایران کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے جتنے بھی میزائل بنائے گا ان کی جو یعنی رینج ہوگی وہ 1,000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگی، 1,000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور پھر آخری جو نقطہ، چھٹا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایران جو اپنی پراکسی ملیشیاز ہیں، جس طرح حزب اللہ ہو گیا، ہوتیز ہو گئے، حماس ہو گیا، ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ وہ 6 ڈیمانڈز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان پر بات کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے ایران کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تیاری ہے، کیا ایران اس کے لیے تیار ہے؟ اب تک جتنی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، آج بھی جو عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے تو بالکل صاف ستھرا کہہ دیا ہے کہ ایران نے بات چیت کے دروازے بند کر دیے ہیں، ساتھ یہ کہ ایران کسی سیز فائر میں یقین نہیں رکھتا، ہم جنگ نہیں بند کریں گے۔ اب یہ جو جب بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جنگ اب ایک تباہی کی بند گلی میں آ چکی ہے، جہاں پر کہ ایران سمجھتا ہے کہ اس نے اب امریکی ایلائز اور اسرائیل کو
اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے کہ اگر وہ سیز فائر ابھی کریں تو ایران کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ان ممالک کو بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو لہذا اگر جنگ جاری رکھی جائے تو شاید اس سے ان ممالک کو زیادہ کمزور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جتنا اس جنگ کو کھینچا جائے اتنا ہی اس کا انٹرنیشنل اکانومی پر اثر ہوگا، اس کا اوور آل جو پورے کے دنیا کی جو سیاست ہے اس پر ایک اس کی بہت زیادہ امپلیکیشن ہوں گی، اور سب سے بڑی بات، اس کا اثر امریکہ کے انتخابات پر ہوگا۔ اس جنگ کے تمام نتائج کی ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ کے کاندھوں پر آئے گی۔ آج لیون پنیٹا جو کہ CIA کے سابق سربراہ ہیں، ان کا آج وہ بیان ہر طرف سے سرخیوں میں ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ یہ ایک CIA کا سابق سربراہ کہہ رہے ہیں، اور وہ سابق ڈیفense سیکٹری بھی رہ چکے ہیں، تو ان کا یہ بیان آ رہا ہے۔ تو یہ ابھی الیکشنز میں کچھ مہینے باقی ہیں، تو جو یہ الیکشنز قریب جائیں گے اور جتنی جتنی یہ جنگ بڑھے گی یا پھیلے گی یا یہ ایکسٹینڈ ہوگی، یعنی اس میں بند ختم نہیں ہوگی، تو اتنا ہی نقصان سیاسی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ان کی پارٹی کو ہوگا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ غیر مقبول تھے، لیکن یہ جنگ تو اس وقت امریکیوں نے جو تاریخ میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس میں سب سے غیر مقبول جنگ ہے اس وقت۔ اس جنگ کو امریکیوں کی 30% سے بھی کم امریکیوں کی حمایت حاصل ہے، تو اس لیے یہ ان کے لیے سیاسی جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں یہاں پر اب ایران کہاں کھڑا ہے، سب سے بڑا سوال، کیونکہ حملے ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایران نے تل ابیب پر حملے کیے ہیں، اسرائیل کے سینٹرل اسرائیل پہ حملے کیے ہیں، ان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں اور بڑے کامیاب حملے کیے ہیں۔ کم از کم جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اب تو وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جو پہلے نہیں دکھاتے تھے۔ کیا نہیں دکھاتے تھے؟ ایرانی میزائلوں کی تباہی اب دکھاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہ چھپائی ہی نہیں جا سکتی، اب وہ مزید دکھا رہے ہیں، تو گویا یہ جنگ اب اس فیز میں داخل ہو چکی ہے جہاں پر کہ میرا خیال ہے کہ معاملات صرف اسی صورت میں ٹھیک ہوں گے کہ جب یہاں پر انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑی بیٹھک ہو جہاں پر کہ اس کا کوئی تصفیہ نکالا جائے، وہ سیاسی ہوگا۔ اس کا فوجی تصفیہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ امریکہ یہاں پر یعنی ملیٹریلی جیت سکتا ہے جب تک کہ اس نے اپنے بوٹس آن گراؤنڈ نہ رکھے ہوں، یعنی کہ لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ فوج نہ بھیجی ہو۔ یاد رکھیے کہ ایران کا جو رقبہ ہے وہ اسرائیل سے میرا خیال ہے 34 گنا زیادہ بڑا ہے، عراق سے میرا خیال ہے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، اور عراق میں امریکہ نے 8 سال گزارے، تقریباً 3,000 ارب ڈالر جھونکے اس جنگ میں، 6-7 ہزار جانیں گنوائی اپنے فوجیوں کی، حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ایران میں بھی یہی نتیجہ نکلے گا؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ہم نے یہ نتیجہ ویتنام میں بھی دیکھا، افغانستان میں بھی دیکھا، اور یہاں عراق میں بھی دیکھا۔ کیا یہی تاریخ ایران میں بھی اپنے آپ کو دہرائے گی؟ اس بارے میں فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں تو وہ یہاں پر امریکہ میں اور پورے اہل مغرب میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ ہاں، ایران کو اگر ملیٹریلی ہرایا بھی جائے، یعنی سارے ممالک مل کر بھی ایران کو ہرا لیں، جو ہرا سکتے ہیں یقیناً کیونکہ بہت بڑی فوجی قوتیں ہیں، لیکن اس سے بھی یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ یہ اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر ترقی اور نارملسی کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہ اسٹیبلٹی کا آنا مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے واحد راستہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی تصفیہ نکالا جائے۔ کیا وہ سیاسی تصفیہ نکالنے کے لیے دونوں جانب سے کوئی وہ ہے، کوئی خواہش ہے؟ امریکہ کی جانب سے تو مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ خواہش سامنے آ رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے نہیں آ رہی اور ایران کی جانب سے بھی نہیں آ رہی۔ تو اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر حالات بہت زیادہ بگڑیں گے، اور پاکستان کا وہی امتحان جس میں پاکستان نے خود اپنا یعنی نام ڈالا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو غزہ بورڈ آف پیس میں بھی ہے اور پھر سعودی عرب کے سعودی عرب کا اتحادی بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا امتحان تو شروع ہونے والا ہے۔ جب بھی سعودی عرب پاکستان کو آرڈر کرے گا کہ آئیں اور اس جنگ میں شامل ہو جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سویلین یا فوجی قیادت میں کوئی بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ان کو نہ کرے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ ہماری انہی سیاسی اور جو ہماری ملٹری قیادت ہے انہوں نے کیا ہے، پاکستانی قوم کو کانفیڈنس میں لیے بغیر۔ لیکن بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع، اس پر بحث نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان کے لیے مشکلات میرا خیال ہے کہ افغان بارڈر پر بھی ہیں۔ آج اطلاعات یہ ہیں کہ یعنی عید سے پہلے دونوں جانب سے اعلان کیا گیا تھا، اور بہت اچھا اعلان تھا کہ سیز فائر کرتے ہیں، اور عید کے بعد پھر دوبارہ اگر کوئی واقعات نہ ہوئے تو پھر جنگ شروع کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، کچھ اس قسم کے کا اندیا دیا جا رہا تھا۔ لیکن آج اطلاعات یہ ہیں، افغان میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستانی فورسز نے آج ان کا جو کنڑ کا علاقہ ہے وہاں پر اٹیک کیا ہے، وہاں پر فائرنگ کی ہے، اور افغان حکومت کے جو ترجمان ہیں حمداللہ فطرت، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جانب سے فائر کیے گئے ایک موٹر گولے کے سے کنڑ کے نرے ڈسٹرکٹ میں ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہیں۔ تو گویا ٹینشنز جاری ہیں،
سیز فائر کی وائلیشنز کی اطلاعات مسلسل آ رہی ہیں۔ کیا یہ سیز فائر جاری رہے گی؟ مجھے اس کا امکان بھی کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ یعنی کل تقریباً کوئی 36 گھنٹے پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی اسی علاقے میں تھے، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جو دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ افغانستان میں ہیں، اور انہوں نے وہاں پر انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو تحفظ دیں گے۔ اب تحفظ کتنا دینا ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس پر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ آج جو انٹرنیشنل ٹیررزم انڈیکس آیا ہے اس میں تو پاکستان نمبر 1 پہ پہنچ گیا ہے۔ یعنی پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا جو رپورٹ کارڈ ہے، وہ آج اس انٹرنیشنل ٹیررزم انڈیکس نے ابھی بالکل سامنے لے آیا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو ہے، لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں۔ اگر اس میں کمزوریاں نہ ہوتی تو پاکستان اس انڈیکس کی فہرست میں پہلے نمبر پر نہ ہوتا۔ آئی ہوپ کہ پاکستان اپنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کو بھی ریوزٹ کرے گا، نیشنل پرائیورٹیز کو بھی ریوزٹ کرے گا، پاکستان کو پہلے افضل رکھے گا، اس کے بعد پھر دوسرے دوست ممالک آئیں گے، پھر ہی بات بنے گی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔